نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر، مرکزی رہنما، چیف آف پیرک نواب محمد خان شاہوانی صاحب کو اسٹیج پہ آئے، آپ کی تاڑیوں کی گونج میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، بھرپور استقبال کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نیشنل پارٹی کے ہمارے سربراہ ڈاکٹر مالک صاحب اور مرکزی قائدین اور نیشنل پارٹی کے ورکرز اور نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے باقی دوست اور خواتین، دوستوں، آج کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا ورکرز کنونشن منعقد ہوا ہے اور اتنی پروقار اور بہت خوبصورت پروگرام منعقد کرنے پر میں اپنے کوئٹہ ضلع کے جو ادارے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ آج کی مناسبت سے ورکرز کنونشن میں تو ورکرز کی مناسبت سے چند باتیں میں کروں گا۔ ورکرز پارٹی کی جان ہوتے ہیں اور ورکرز ہی پارٹی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے قبائلی ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو، اس میں ورکرز کا بہت اہم رول ہوتا ہے، بہت اہم کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس اپنے فرض کا، بلوچ ہونے کے بعد ہمیں بلوچ ہونے کا فرض، اس کا احساس ضروری ہے۔ نیشنل پارٹی وجود میں آنے کے بعد نیشنل پارٹی کو بنانے کا جو اہم وجہ ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو اہم وجہ ہے، وہ صرف بلوچستان ہے۔ یہ بلوچستان کی سرزمین ہے اور بلوچوں کے بنیادی حقوق، ان کے ثقافتی، ان کے روایتی جو حقوق ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھی آج تک جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، نیشنل پارٹی کو وسیع کرنے کے لیے، لوگوں میں احساس جگانے کے لیے، بلوچ قوم کے ذہن میں ان کے محرومیاں اور ان کے تمام حقوق ان کے ذہن میں واضح کرنے کے لیے، تاکہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں ایک ڈسپلن کے تحت، اور ہم اس اصل مقصد کو حاصل کر لیں جس کے لیے میر روز مسئلے سے جو شروعات کی تھی، ایک خواب دیکھا تھا، اور ہمارے تمام بلوچ قوم پرست رہنما جو مختلف انداز میں اس وقت سے آج تک کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں، وہ نیک نیت رہنما، وہ نیک نیت جو ہمارے لیڈر شیخ تھے، وہ ہماری نیشنل پارٹی میں ہم پچھلے سال سے کونسل سیشن سے لے کے ہمارے سینٹرل کمیٹی کے میٹنگوں میں اور ہمارے مختلف علاقوں کے دورے اور جلسوں سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ نیشنل پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بہت نیک نیت اور نظریاتی ہیں اور بہت اپنے وطن سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ خدشات ہر انسان کے دل میں ہو سکتے ہیں۔
ہونے بھی چاہیے. فطری طور پر ہم بہت جلد کسی پر بھروسہ کرنا یا کسی کو اپنے لیے مفید سمجھنا وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. جب تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا, ہمیں اپنی اچھائی اور برائی کا, اپنے دوستوں کا, ان کی عملی کاموں سے جب معلوم ہوگا تو کچھ دوستوں کے ایسے خدشات. میں شروع میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان, ہمارے قائدین جب میں پارٹی میں شامل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل پارٹی ورکرز کی پارٹی ہے نواب صاحب, نیشنل پارٹی میں آپ کو یہاں بیٹھنا پڑے گا, اور نیشنل پارٹی میں کوئی اونچ نیچ کیٹیگری نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دراصل میں یہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں غریبوں کے ساتھ, بلوچ قوم کے ساتھ اور بلوچ قوم کے حقوق کے لیے میں جدوجہد کرنا چاہتا ہوں. کسی اسمبلی میں یا کسی الیکشن یا کسی ٹارگٹ کے لیے یا کسی ٹکٹ کے لیے میرا مقصد نہیں ہے. اگر مقصد میرا ٹکٹ یا الیکشن ہوتا تو اور پارٹی بہت تھے اس کے لیے. مجھے اپنے بلوچ قوم کے لیے جتنا میری صلاحیت ہوگا, جتنا میرا بس ہوگا, میں نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے بلوچ قوم کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا رہوں گا. تو دوستوں, میں بہت خوش ہوا اس بات سے کہ کرسیاں کم ہونے کے باوجود ہمارے جتنے بھی سینئر ساتھی, محنت کش ہمارے ورکر دوست نوجوان جتنے بھی آئے, انہوں نے پرواہ نہیں کیا اور جہاں جگہ ملا ان کو وہ بیٹھ گئے. یہ چیز جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے, جب ہمارے ہر عہدے دار, ہر ممبر چاہے سینٹرل کمیٹی سے ورکر تک آؤ, جب ہم یہ اونچ نیچ اپنے دل سے نکال لیں گے, اس وقت ہم ایک دوسرے کو بار بار دیں کہ پھر ہم اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے. وہ مقصد جس کے لیے ہمارا جدوجہد جاری ہے, وہ مقصد جس کے لیے ہمارے سینئر ساتھی خواہش لے کر اس میدان میں اترے ہیں, ایک ارمان لے کر اس میدان میں اترے ہیں. جب ہماری پوزیشن, ہماری ذہنی پوزیشن اس طرح ہو جائے گی کہ ہم کسی بھی چیز کا برا نہیں منائیں گے, کسی بھی چیز کو برا نہیں سمجھیں گے, یا کسی انتظام کرنے والے کو یا ایک انتظامی امور چلانے والے کو جو اسٹیج کا پروگرام یا انتظامی امور یا نمبروں سے بٹھانے کا امور یا تقریر دینے کا جو سلسلہ ہے, جب آپ ان چیزوں سے آگے پیچھے ہونے والی چیزوں سے ہم برا نہیں منائیں گے, اس وقت ہم ایک بلوچ قوم ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے. دوستوں, بلوچستان کے ساتھ محبت ہر بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو ہے, اور ہمارے محرومیاں اور بلوچ قوم کے ساتھ جو زیادتیاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں, اس کا تاریخ میں کوئی بھی وہ نہیں ملتا ہے. ہمارے موجودہ حکمران جب ان سے پروگرام ہم دیکھتے ہیں, جب ان سے صحافی پوچھتے ہیں کہ یہ مسخ شدہ لاشوں کے جو لائنیں لگ جاتی ہیں, اور ہمارے بی ایس ایف کے چیئرمین امین بلوچ نے کہا کہ عید کے دنوں میں بھی ہمیں لاشیں دی گئی, تو جب یہ سوال ہوتا ہے ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یا گورنر یا وزیر اعلیٰ, ہم خود بھی ملاقاتیں جب کیا ہے کہ کئی ایسے مسنگ پرسنس کے لیے ہم گئے ہیں ان کے پاس کہ ان کے لیے کوشش کریں یا ان کے لیے آپ تعاون کریں, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ایک طاقت ہے, یہ ان کا کام ہے, ہم تو بس ایسے بیٹھے آپ کو چائے پلا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں. تو دوستوں, یہ روڈوں پر لاش پھینکنا اگر ان کی بس کی بات نہیں ہے, یہ روڈوں پر جو اغوا کر رہے ہیں, لوگوں کو تاوان کے لیے چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے کر رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں چھین رہے ہیں, وہ کس کا کام ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو ان کی بیلٹ میں ہو رہا ہے, انہی کے علاقوں میں ہو رہا ہے. کیا وہ ذمہ داری بھی ان کی نہیں ہے؟ جب وہ ذمہ داری بھی ان کی نہیں ہے, بلوچ قوموں کے نوجوانوں کی لاشیں ایسے لاوارث جھاڑیوں میں اور کانٹوں میں پھینک کر لوگ چلے جاتے ہیں, ان سے پوچھنے کا جرات بھی ان حکمرانوں میں نہیں ہے. تو
بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے اپنے بلوچستان کے عوام بلوچ قوم سے کہ جس نے تمہارے اپنے کسی بھائی کو مارنے والے قاتل کا پوچھنے کا جرت نہیں ہے اس میں، تو اس کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلیوں میں کیوں لاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم اپنے نمائندہ بنا کر بار بار اسمبلیوں میں کیوں لاتے ہیں؟ کس لیے لاتے ہیں؟ ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ کس نیک نیت ہزاروں بلوچستان کے نام پر، بلوچ قوم کے حقوق اور صوبائی خود مختاری کے نام پر سیاست کرنے والے جو ہمارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو قصوروار ٹھہرائیں یا ایسے لوگوں کو لانے والے عوام کو قصوروار ٹھہرائیں؟ اب وقت، جیسے صدر صاحب نے ہمارے فرمایا کہ اب وقت ہے جاگ جانے کا، بہت دیر ہو چکا ہے، بہت دیر ہو چکا ہے، بس ہے۔ ابھی تک جو ہم اچھے کو برے کو، اپنے دوست کو دشمن کو نہیں سمجھ سکے، نہیں جانتے ہیں، اپنے لیے نیک نیت شخص کو، اپنے لیے جدوجہد کرنے والے نیک نیت اپنے سیاستدان کو، لیڈروں کو ہم جب نہیں سمجھتے ہیں، ابھی تک نہیں جانتے ہیں، اتنی شعور بھی ہم میں نہیں ہے، تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ پھر ہمارے ان نوجوانوں کا خون رنگ لائے جو روڈوں پر پڑے رہتے ہیں۔ دوستو، قربانی دینے والے نوجوانوں کا حساب چکانا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر اس طرح سے ٹارچر سیلوں میں ڈرل ہونے والے نوجوانوں کے اگر درد کا اور کرب کا حساب چکانا ہے ہم لوگوں نے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مضبوط انداز میں، بغیر اپنے ایک دوسرے کے کسی بھی ذاتی معاملے یا اختلاف یا مخالفت یا کسی بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے کو نظر میں رکھ کر ایک دوسرے سے دشمنی کو بائیں دے کے ہم لوگ اس چیز کو مد نظر نہ رکھیں اور اس ایک مقصد کو، اور اس ایک جو ہمارے بنیادی مقصد ہے جس کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں کا قربانی دیا ہے اور ہمارے لیڈروں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس ایک مقصد کے لیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو چکی ہیں اس ایک مقصد کے لیے، وعدے کہ ہم پیچھے نہ ہٹیں اور ایک ہی موقف پہ، ایک ہی نقطۂ نظر پہ اکٹھے ہو کر نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے، نیشنل پارٹی کے دیانتدار، نڈر اور نیک نیت قیادت کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان کے اس اصل مقصد کے لیے اس کاروان میں اکٹھے ہو کر روانہ ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ورکرز کنونشن میں اس طرح جو جوش اور ولولے سے ہمارے نیشنل پارٹی کے جو قائدین، ورکرز اور تعلق رکھنے والے پارٹی کے ممبران نے شرکت کی ہے اور جس محبت سے انہوں نے اپنے لوگوں اور اپنے قائدین سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس تسلسل کو ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ آج ایسے لگ رہا ہے کہ یہ گلدستہ ہے نیشنل پارٹی اور اس میں تمام صوبوں اور تمام قوم کے لوگ اس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہر وقت میں فکر آواز کو زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بلوچ قوم اور ہمارے دوسرے زبانوں سے تعلق رکھنے والے قوم اس گلدستے میں، اس کاروان میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے قائدین کا بھی بات کریں گے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے نشستوں پہ تشریف رکھیں۔